بولا بڑا کام کیا، دین خدا عام کیا، کر نہ سکا کوئی کبھی، تو نے وہی کام کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والمؤمنین، والشہداء والصدیقین، والنار للعاصین، والمشرکین والمنافقین، والکافرین والظالمین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، ولا یحصی نعمہ العادون، ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصف: والحق بالحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ یقیناً اور علی الظاہر یہ ایک چھوٹا سا اجتماع یا کچھ لوگ ہیں، مگر ان لوگوں پہ کہیں بھاری اور غالب ہیں کہ جو دیکھنے میں اجتماع ہوتا ہے، اور خیر آپ لوگ علماء اور فضلاء ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ امتحان بھی ہے اور سعادت بھی ہے۔ میں نے ابتدائے کلام اور اس موضوع کا، اس بیان کا جو مختصر سا ہے، اور خطبے ہی میں معلوم چل گیا ہوگا کہ کس سورہ کی بحث چل رہی ہے، کس سورہ کی آیت ہے، اور یہ سورہ کی 10ویں اور 11ویں آیت ہے، اور اس سورہ میں فقط 14 آیت ہیں۔ تو عزیزو، جس خالق اکبر نے ہمیں بنحو احسن اور اچھی صورت میں پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اس خدا کی تعریف کے بابت کیا کہا جا سکتا ہے کہ جس نے خلق السماوات والارض کا خود مصداق بنا، اور کبھی کہہ رہا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، خداوند عالم کی شان یہ ہے کہ ہر روز ایک نہ ایک نئی چیز پیدا کرتا رہتا ہے۔ خداوند عالم کی شان یہ ہے، اور خود کہہ رہا ہے، اپنی تعریف میں کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں۔ خداوند عالم اپنی تعریف کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، شان اسی کی ہے، حق اسی کو ہے کہ یہ جملہ کہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہے کہ جس نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 میں کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بعدہ ما نفدت کلمۃ اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے، خداوند عالم کی تعریف میں، اس کی توصیف میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف نہیں کر سکتا، اس کی تعریف یہی ہے کہ کوئی اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔
سمندر کے ساتھ 7 سمندر اور ملا دیے جائیں، اگر وہ سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ کے کلمات کو احصا نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گنا نہیں سکتے، اللہ کے فیوز کو محدود نہیں کر سکتے، اللہ کے جو احسان ہیں ان کو گنا نہیں سکتے۔ عزیز مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تو دور کی بات ہے، یہ بعید کی بات ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات کی فہرست بنا سکے، بلکہ اگر سارے دریا، سارے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر 7 سمندر اور ملا دیے جائیں، سیاہی بن جائیں، اگر وہ چاہیں کہ جو سمندری موجودات ہیں ان کی فہرست تیار کرتے سے بھی قاصر ہیں وہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا کی تعریف ناممکن ہے، کیوں کیسے انسان تعریف کرے؟ اس کی زبان خود کی نہیں، اس کا ہاتھ خود کا نہیں، اس کا جسم خود کا نہیں، اس کا روح خود کا نہیں، اس کا وجود خود کا نہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرا چیز کیا ہے، تیرا مال کیا ہے، تو وہ کہتا ہوا نظر آیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، جو دونوں کے درمیان ہے، اور جو زمین کے سطحوں کے نیچے ہے، سب اللہ، اس کا اللہ مالک ہے۔ اسی زمین آسمان کے درمیان ہم بھی ہیں، اسی آسمان کے نیچے ہم بھی ہیں، اسی زمین کے اوپر ہم بھی ہیں۔ تو عزیزو، ہمارا بھی وجود اپنا نہیں، ہمارا بھی ہاتھ اپنا نہیں، ہمارا ارادہ اپنا نہیں، ہمارا کام اپنا نہیں، ہماری گفتگو اپنی نہیں۔ تو جب اپنی نہیں ہے تو خدا بند عالم کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم تم سے سودا کرنا چاہتے ہیں، ہم تم سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، فقہا نے بتایا ہے اور کچھ شرائطیں لکھی ہیں مقاصد کی پہلے ہی جلد میں بحث محرمات میں، انہوں نے ذکر کیا، شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا ہے کہ دیکھیے، مقاصد کے لیے، بے کے لیے، خرید و فروش کے لیے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ اپنا مالک ہو، خود کی ملکیت ہو، اس کا خود مالک ہو، تبھی وہ بے فروش کر سکتا ہے، معاملہ کر سکتا ہے۔ مگر خدا نے کہا کہ یہ تمہاری چیز نہیں ہے، تمہاری جان نہیں ہے، تمہارا مال نہیں ہے، تو تم کیسے سودا کرو گے؟ اس کا شاہد انسان روزانہ گواہی دیتا ہے، ہر نماز میں کہتا ہے کہ بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، ہم اپنی طاقت اور اپنی قوت سے بیٹھتے نہیں ہیں، تو تجھے سودا کیسے کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انسان کے پاس خود ذاتی کچھ نہیں ہے، گواہی دے رہا کہ ہم اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ ہم اٹھ اور بیٹھ سکیں، ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں تو تیری طاقت سے۔ تو انسان ایک دعویٰ یہ نہیں کر سکتا یہ چیز ہماری ہے، فلاں چیز ہماری ہے، ہم اپنے وجود سے بیان کر رہے ہیں، ہم اپنی طاقت سے اٹھتے ہیں، ہم اپنے قوت سے یہ کام کیا، فلاں تحریر لکھی، فلاں مقالہ لکھا، فلاں کتاب لکھی۔ نہیں عزیزو، ساری طاقت من جانب اللہ ہے، ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہے۔ وگرنہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم کل شہین یا چولا اصل محاورے میں یہ نہیں کر سکتا ہر چیز پلٹے گی۔ کیوں پلٹے گی؟ جب اس کی ہے تو اس کے طرف پلٹ رہی ہے، اگر اپنی ہوتی تو ہم یہی رک جاتے۔ اس بات پلٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، جس آیت کو میں نے سرنامے سخن قرار دیا ہے وہ سورہ صف کی 10 اور 11ویں آیت ہے، جس میں خدا بند عالم فرماتا ہے کہ اے مومنوں، تمہیں ایسے راہ، ایسے تجارت کی طرف تنبیہ نہ کروں، ایسے ہدایت نہ کروں، رہنمائی نہ کروں کہ جو تمہیں فائدے بخش ہوں، جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ تو ابھی مومنین کا اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ خداوند عالم نے مومنوں سے خطاب ہو کے کہہ رہا ہے، مومنوں سے خطاب ہو کے خداوند عالم کہہ رہا ہے، اور دوسرا جملہ اس کا پھر جب تجارت کی رہنمائی کی تو پھر ایمان کی بات کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب ایمان لا چکا انسان تو پھر دوبارہ ایمان لانے کی بات کیسی ہے؟ پھر تکرار کس بات کی ہے؟ کیا یہ بات ابس نہیں لگتی کہ ایک بچہ، وہی جو محاورہ مشہور ہے، تحصیل حاصل محال ہے، جب ایک چیز حاصل کر لی گئی تو پھر دوبارہ اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ جب پہلی چیز محکم طریقے سے حاصل کر لی ہو، جب آپ پوری کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ چیز حاصل کر لی ہے، تو پھر دوبارہ اس کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک مثال کے طور سے آپ جان گئے اللہ ایک ہے، دوبارہ کیسے جانا جائے گا کہ اللہ ایک ہے؟ جب آپ جان گئے کہ علی بہادر ہے، دوبارہ کیسے جانیں گے کہ علی بہادر ہے؟ مگر خداوند عالم کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، تؤمنوا باللہ ورسولہ، دوبارہ ایمان لاؤ اللہ اور رسول
रसूल पर। तो कहने का मकसद क्या है? अल्लाह की बात तो अवश्य नहीं है, अल्लाह हकीम है, अल्लाह दाना है, अल्लाह अजीज है, अल्लाह गफूर है, सब कुछ जानता है अल्लाह। फिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि जो मुहाल से लगे? तो खुदावंद आलम कहेगा तुम्हारी अक्ल महदूद है, तुम महदूद हो, तुम्हारी फिक्र महदूद है, मगर मैं जो बात कहता हूँ वो क़यामत तक के लिए है, इला यौमिल क़यामा है। वो इंसान गौर करे तो मसला सामने आ जाएगा। मसले एक उस्ताद है अपने शागिर्द से कहता है कि दर्स याद करके आना, फिर वो सुनाया, फिर दोबारा जब आया तो कहा कि दोबारा दर्स पढ़ना। कहने का मकसद क्या है? उस्ताद ने कह दिया था कि कल दर्स पढ़ के आना, बच्चा पढ़कर आया, दोबारा फिर उस्ताद कह रहा है कि इस दोबारा इस बात के कहने की दलील है, इस बात पर दलील है कि जो पहले बच्चा याद करके आया था उससे इस्तेकाम नहीं पाया जा रहा था, कायदे से नहीं याद किया था, उसके दिल में नहीं उतरा था, उसके दिमाग में नहीं उतरा था। खुदावंद आलम भी यही समझाना चाह रहा है कि जो पहले ईमान लाया गया था वो ज़बान तक था, अब दोबारा जो ईमान लाया जा रहा है वो कल्ब तक पहुंचना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। वरना इसकी तारीफ पर सूरह निसा की आयत नंबर 136 में खुदावंद आलम इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। खुदावंद आलम का है ईमान लाने वालों, ईमान लाओ अल्लाह और रसूल पर। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ये तकरार क्यों है? फिर दोबारा क्यों कहा जा रहा है ईमान लाने के लिए? तो पता ये चला कि पहले ईमान में कमजोरी पाई जा रही थी, मुनाफिकत पाई जा रही थी, कहीं धांधली हो रही थी। पैगंबर पे जाहिरन ईमान लाया जा रहा था, रखा गया था, मगर पैगंबर ही के वजह में खुराफात पैदा किया जा रहा था, कुछ मुनाफिका रविश थी। इसलिए अल्लाह ने कहा कि ऐसा ईमान काम नहीं आएगा कि पैगंबर के बज़ में रह के पैगंबर पर ईमान रखे, अल्लाह पर ईमान रखे तो ईमान पर अल्लाह को धोखा दे रहे हो, रसूल को धोखा दे रहे हो। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसके तरफ इस चीज़ की तरफ बहुत सारी आयत हैं जो इस बात को बताती हैं कि देखिए वो ईमान कि जो इंसान लाया है वो इंसान का ईमान कल्ब तक पहुंचना चाहिए, वरना फिर तकरार की ज़रूरत नहीं है। हकीकत है तहसील हासिल मुहाल है। जब ईमान ला चुका इंसान अब बुज़र से कहे, कोई सलमान से कहे, मिक़दाद से कहे, हसन से कहे, हुसैन से कहे कि ईमान लाओ, तो ये आपस बात होगी। क्यों कि हसन का ईमान आखिरी दर्जे का है, हुसैन का ईमान आखिरी दर्जे का है। इतना ईमान हुक्म है कि खुदावंद आलम नफ्स मुतमइन्ना से खिताब कर रहा है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर हम देखें तो अल्लाह ने तिजारत की बात कही है। अज़ल तिजारत दो तरीके की होती है, एक होती है कि मादियात तक महदूद रहती है, एक ये होती है कि दुनिया तक महदूद रहती है, जो हम और आप कहते हैं। वही मकासिद में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत की गई कि ये बताइए कि इंसान की ज़िंदगी मईशत किस चीज़ पर टिकी हुई है, किस चीज़ पर मुनहसिर है, कितनी चीज़ों से होती है। तो कहा जमी माइश कुल्लिहा, तमाम इंसान की ज़िंदगी कि 4 चीज़ों पे है। और वो जहातिन क्या है? सनाआत व तिजारत वल इजारा वल विलायत। यानी कि 4 चीज़ें हैं। सनाअत के ज़रिए से इंसान ज़िंदगी बसर करता है, विलायत के ज़रिए से ज़िंदगी बसर करता है, इजारे के ज़रिए से ज़िंदगी बसर करता है, तिजारत के ज़रिए से ज़िंदगी बसर करता है। तिजारत एक इतना अहम मौजू है कि कुरान ने बार बार ताकीद की है, मगर 2 चीज़ से ख़बरदार करवाया है। अल्लाह ने कहा कि देखो तिजारत करना तो तिजारत इलाहिया होनी चाहिए, शैतान की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर सिर्फ तिजारत इलाही तिजारत होती और लोग शैतान की तरफ नहीं जाते तो सूरह बकरा की आयत नंबर 16 में इरशाद नहीं होता उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम मा कानू मुहतदीन मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तवक़दा नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। अल्लाह कह रहा है ये वही लोग हैं कि जो हक़ को बातिल को हक़ के बदले खरीद लेते हैं, गुमराह को गुमराही को हिदायत के बदले खरीद लेते हैं, तारीकी को जुल्मत के बदले खरीद लेते हैं, हक़ को बातिल को हक़ के बदले खरीद लेते हैं। अगर ऐसा न होता, खुदावंद आलम इनकी मिसाल बयान कर रहा है। ये अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं, पूरी आग रोशन कर लेते हैं, मगर बाद में क्या होता है? खुदावंद आलम फरमाया मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तवक़दा नारा। जब ये आग रोशन कर लेते हैं वो तो खुदावंद आलम तमाम जब रोशन हो जाती है तो ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, खुदावंद आलम उनके तमाम मकसद पे पानी फेर देता है और फिर क्या होता है? फिर ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और उनको तारीकी में घटाटोप खाई में छोड़ देता है कि जिसके बाद वो देखते ही नहीं है। फिर
پھر آگے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے سمون بکمن فہم لا یرجعون، خداوند عالم کہہ رہا ہے وہ تو اندھے ہیں، وہ تو بہرے ہیں، وہ تو دیکھتے نہیں ہیں، اب یہ کیا ہے اس کے بعد بھی جب وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ شکست کھا جاتے ہیں، مار کھا جاتے ہیں، پھر بھی نہیں باز آتے، خداوند عالم نے کہا لا یرجعون، وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو یہ قرآن ہے کہ جگہ جگہ ہمیں ہدایت کر رہا ہے، تو کیسی تجارت کامیاب تجارت ہوگی، کیسا سودا؟ عزیز تاریخ میں اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ائمہ نے بھی اللہ سے سودا کیا ہے، ایک بار نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اس کا مطلب ایک مرتبہ نہیں، جگہ جگہ پر معصومین نے یعنی جنگ کے میدان میں تجارت کی ہے، سودا کیا اللہ سے، مگر معصومین کا اور ائمہ معصومین کی تجارت دیگر مجاہدان اسلام سے جدا ہے۔ وہ تجارت کرتے تھے تو جنت کے لیے کرتے تھے، دوزخ کے خوف سے کرتے تھے، مگر علی کی تجارت ہوتی تھی تو یہ کبھی قیمت نظر نہیں رکھتے تھے، کبھی قیمت مخاطر میں نہیں لاتے تھے، علی جانتے تھے کہ رضائے پروردگار سے بڑھ کے کوئی قیمت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزو اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کیا کیا ایھا الذین آمنوا ان الذین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم کیا کرو، جہاد کرو، یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون ویقتلون، راہ خدا میں جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے نفس کے ذریعے سے، یہاں تک کہ تم مارو یا مر جاؤ۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے دیکھیے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا تم لڑو، جا کے جہاد کرو۔ اب جہاد اور لڑنے کے دو نتیجے ہوتے ہیں، یا تو انسان مارے گا یا کہ خود مر جائے گا، یا جنگ میں فاتح ہوگا یا شہید ہوگا۔ اور قانون جنگ یہ ہے کہ انسان بس دو طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے، دو طریقے سے نجات مل سکتی ہے، یا تو وہ جنگ میں شہید ہو جائے یا جنگ سے فاتح بن کے آئے۔ جنگ کے میدان میں تیسری صورت ایسی نہیں ہے کہ انسان جنگ کے باہر بھی آ جائے اور کامیاب ہو جائے۔ تیسری ایک صورت ہے کہ اگر انسان جنگ سے بھاگا تو گمراہی اور کفر تک پہنچتا ہے، جو دوسرے پر نام احسن پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو دوسرے بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں تو مولا کے اندر یہ نہیں ہے، مولا تو ڈٹ کے یا تو فاتح بن کر آئے ہیں یا تو شہید ہوئے ہیں، اور شہید بھی ہوئے تو کہا فزت برب الکعبہ، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایسی زندگی کو کامیاب زندگی کہتے ہیں۔ ہماری کامیابی کیا ہے کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں، مگر جنت تو علی کے صدقے میں بنی ہے۔ علی کو جنت کی کیا ضرورت ہے؟ علی کو جنت کی فکر کرنے کی ضرورت، علی تو بس اس لیے عبادت کرتے ہیں، علی تو بس اس لیے جہاد کرتے ہیں، علی تو اس لیے بس تبلیغ رسالت و دین خدا کرتے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے، نہ کہ ان کو جنت ملے، اور نہیں کبھی جہنم کے خوف سے کیا۔ تو عزیزو تو ہماری زندگی بھی معصوم کے سیرت کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ ہم بھی تجارت کرتے ہیں مگر ہماری تجارت دونوں کی طرف ہوتی ہے، وہی منافق کی طرح کہ ان سے دونوں دنیا بھی مل جائے اور آخرت مل جائے، مگر ان دونوں کے ملنے کے بعد باطل کے ساتھ رہتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا ہم حق کے ساتھ بھی رہیں اور لوگوں سے کیا بنی بھی رہے اور اپنا کام۔ منافق کا یہی کام تھا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغمبر کے اطراف جو منافقین ہیں لا تعلمهم ونحن نعلمهم، یہ جو منافق آپ کے پیغمبر آپ کے ارد گرد ہیں، آپ نہیں جانتے ان کی منافقت کو، ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ جانتا تھا کہ ایمان تو رکھتے ہیں، بظاہر ایمان رکھتے ہیں، مگر پیغمبر کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، دین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ کو دھوکہ دینے والا کیا ہے؟ جہنم میں جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزو اللہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ سودا کرو، اور اس تجارت اور اس معاملے کی عظمت کیا ہوگی کہ جو مشتری خدا ہو اور خریدنے والا بندہ ہو، اور جس چیز کو خریدا جا رہا ہے اس کی جان اور مال ہو۔ تو یہ خداوند جب کوئی تجارت کرتا ہے بندوں سے تو اتنی کامیاب ہوتی ہے، اتنی عظیم ہوتی ہے کہ خداوند عالم فرما رہا ہے فَاسْتَبْشِرُوا، تم خوشی مناؤ ایسی تجارت کی جو ہم سے کیے ہوں۔
تو خداوندیان ایسی تجارت جس پر اللہ مبارکباد پیش کرے تو یقیناً وہ تجارت کامیاب ہوگی۔ عزیزو کچھ اسی طرح کا تجارت اور اللہ سے معاملہ کرنے کے لیے کربلا میں لوگ ہیں۔ عزیزو ہم نے دیکھا اور بہت ساری روایت میں ملتا ہے کہ جب اور کربلا کے مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جب تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے اور تمام اقربا شہید ہو گئے اور تو کوئی بھائی کوئی خاندان کا نہ رہا، تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا حل منا ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے؟ عزیزو یہ جملہ سننا تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، اور یہ جھولے سے گرانا تھا عزیزوں کے امام حسین تک یہ آواز پہنچی، لوگوں کی عورتوں کی گریہ گزاری میں بلند ہوا۔ روایت لحوف میں لکھا ہے فارتبت اصوات النساء بالعون، عورتوں کی آوازیں گریہ آوازیں بلند ہو گئی اور وہ چیخ کر چلانے لگی۔ یہ آواز حسین کے کان تک پہنچی۔ عزیزوں حسین کے کان تک جب یہ آواز پہنچی تو فتقدم الی باب الخیمہ، حسین خیمے کی طرف دوڑتے گئے۔ وہ قال علی زینب، اور زینب سے کہا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ زینب نے ماجرا بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد جب دیکھا کہ بچہ نڈھال ہے، ایک مرتبہ کہا جناب زینب سے ناول لی ولدی الصغیر، میرے بچے علی اصغر کو لاؤ، میں اس کو ودا کر دوں، میں جان گیا کہ علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ خدا کو کسی کو ملا لائے۔ ایک بار جیسے ہی امام حسین نے علی اصغر کو لے کر قتل گاہ کی طرف جاتے ہیں، ایک خطاب ہو کے کہتے ہیں، مجبوروں سے خطاب ہو کے کہا کہ قد قتلتم اخی واہل بیتی وشیعتی وقد بقات هذا الطفل علی اصغر، ہمارے بھائیوں کو قتل کر دیا، ہمارے انصار کو قتل کر دیا، ہمارے چاہنے والے کو قتل کر دیا، اب یہ بچہ باقی ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ یہ پیار سے نکال ہے۔ عجیب منظرہ، علی اصغر بس باقی ہے مگر اس کی حالت یہ ہے کہ غیر ہوئی جا رہی ہے، پیاس سے دم نکلا جا رہا ہے۔ ارے حسین نے کہا کہ اے ظالموں ان لم ترحمنی، اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کرتے، ارحمی ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کرو، فاسقوہ شربۃ من الماء، اور ایک قطرہ پانی بچے کو دے دو۔ ارے ظالم کی طرف سے یہ قیاس، اس کا جواب نہ آیا مگر جواب آیا، ایک تیر سنسناتا ہوا گلوے علی اصغر پہ جا لگا۔ ارے جیسے ہی علی اصغر کے گلو پہ یہ لگا، روایت میں لکھا ہے ذوبح الطفل من الورید الی الورید من الاذن من الاذن، ارے علی اصغر کو زخمی نہیں ہوئے، علی اصغر تیر سے ذبح ہو گئے۔ عزیزو جب امام حسین علی اصغر کو لیا، استاد شیخ انصاریان مصائب علی اصغر میں لکھتے ہیں کہ حسین کے آغوش میں یہ بچہ 6 ماہ علی اصغر تھا کہ ظالموں نے تیر مارا اور اذن من الاذن الی الاذن تیر پہنچا۔ ارے علی اصغر کا سر تن سے ماں کے آغوش میں جدا ہو گیا۔ ارے جیسے جدا ہوا، ایک مرتبہ علی اصغر کے خون کو لیا ہاتھوں میں، لحوف میں روایت نقل ہے، طاؤوس لکھتے ہیں کہ اس خون کا امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ علی اصغر کا خون اٹھایا اور آسمان کی طرف نگاہ کی، خدایا تو شاہد رہنا، 6 ماہ علی اصغر کا خون ہے، آسمان کی جانب پھینکا مگر ایک قطرہ واپس نہ آیا۔ علی اصغر کا لاشا لے کر خیمے گاہ کی طرف گئے، پہنچنا تھا، خیمے میں سکینہ کھڑی تھی۔ سکینہ نے کہا بابا جان علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ ارے ابا کے دامن کو ہٹایا، سکینہ کے سامنے اصغر کو پیش کر دیا، کہا سکینہ دیکھو یہ تمہارا بھیا ہے علی اصغر کہ جو ظلم ظالموں کے نشانہ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔